سورہ العصر میں اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے؟ اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ کون سے زمانے کی قسم؟ عصر اصل میں ہے کیا؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے۔ وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورہ عصر قرآن مقدس کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورت ہے۔ یہ نام سورت کی پہلی آیت کے لفظ العصر کی وجہ سے ہے۔ یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ میں اللہ نے جو بیان فرمایا ہے اسے سمجھ کر ایک انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ یعنی کامیابی کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس صورت میں اللہ عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت کا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔ اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت سے مواقع ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی اس لیے ہے کیونکہ عصر جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے اور پورے دن میں ان سب نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑوں کو بیچتا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگھلتی ہے، اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس تمام برف کو فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، کیونکہ اگر وہ برف فروخت کیے بغیر پگھل گئی تو اس کے پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایسے ہی انسان کی عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے، یہی انسان کا نقصان ہے۔ اب وہ لوگ کون ہوں گے جو اس خسارے یا نقصان سے باہر ہے؟ تو اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئی۔ تو یہ لوگ اللہ کے فضل سے نقصان میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور اطاعت میں گزری ہے۔ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے، تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلے تاکہ کامیابی اس کا مقدر بن سکے اور تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کی قدر کرے، اسے سمجھے اور اس کو مفید کاموں میں لگائے۔ بعض مفسرین نے العصر سے مراد نماز عصر کا وقت یعنی زمانہ بھی لیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے عصر کے وقت لوگ اپنے کاموں، تجارت، نوکری
یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ العصر فرما کر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ اب عصر کی نماز چھوڑنے سے گھر اور مال کے لٹ جانے کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو عصر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابہ کرام اس شخص سے افسوس کے لیے اکٹھے ہوتے جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی، کیونکہ وہ سوسائٹی ایسی تھی جس میں تمام صحابہ انتہائی اونچے مقام پر فائز تھے، جو وقت کا اصل مطلب جانتے تھے، جو ایک دوسرے پر نظر رکھتے تھے، ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے، کیونکہ جو شخص نماز عصر سے غائب رہتا تو وہ لوگ اس کے پاس ایسے افسوس کرنے جاتے جیسے کہ اس نے اپنا پورا خاندان کھو دیا ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو جیسے اس نے اپنے پورے خاندان کو کھو دیا۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اس نماز کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ایک انسان نماز کی پابندی کرے۔ عصر کے لغوی معنی ہے وقت کا گزرنا۔ یہ دن کی روشنی کی آخری نماز ہے، یعنی اس کے بعد مغرب کی نماز تب شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ عصر وہ وقت ہے جس وقت تاجر اور مسافر جلدی میں ہوتے ہیں، کیونکہ دن کا اختتام قریب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ نے عصر کی قسم کھائی تو مطلب کہ یہ وقت ایمرجنسی کا وقت ہے، اور دن کا یہ اختتام ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کے سورج کے غروب ہونے میں بھی وقت کم رہ گیا ہے۔ تو جیسے جیسے وقت ختم ہو رہا ہے تو اتنی تیزی سے اچھے عمل کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہمارا جسم اور نفس دونوں پاک ہو سکے۔ حدیث پاک میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو حضرات اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورہ العصر نہ سنا لیتا، اس کے بعد ہی ان میں سے ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہتا۔ اب اللہ نے سورہ العصر میں فرمایا کہ انسان ضرور نقصان میں ہے، انسان اس خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہے مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو بھی ساعت گزرتی ہے یعنی وقت گزرتا ہے تو اگر وہ گناہوں میں مصروف ہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ عصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔